السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ تمام مسئلے بنانے والی ذات، تمام مسئلوں کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اللہ نے کسی کو کسی کام کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بزرگ ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس کے پاس جا کر دعا کراتا ہے، دم اور پھونک کرواتا ہے اور اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم پھر بعد میں دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے، ہم نے اس سے ایسی دعائیں کروائی تھی، اللہ نے ہمارے مسئلے کو حل کر دیا۔ لیکن اللہ نے اس شخص کو ذریعہ بنایا، لیکن ہم اس بات کو اپنے دل میں نہیں لیتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس مقام تک پہنچا ہے، یہ بھی تو ہماری طرح ایک عام انسان تھا، لیکن اللہ نے اس کو اپنا پیارا بنایا ہے۔ وہ کیسے بنایا ہے کہ کاش ہم بھی اللہ کے پیارے ہوتے، ہم بھی اللہ کے نزدیک ہوتے، ہم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ لیکن ہم دوسروں کے اوپر ڈپینڈ ہو چکے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں اور اپنے مسئلوں کو حل کروائیں۔ لیکن اب ہم ذرا یہ سوچیں، اگر ہم اس قابل نہ بن سکے، اگر ہم اس قابل بن نہ سکیں، کم از کم اپنے اولادوں کو ہم اس قابل بنائیں کہ کاش ہماری اولاد بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے پیارے بنے، اور ایسے جو بھی دعا اللہ سے مانگے اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ جو بھی شخص میں ہمارے اولاد کے پاس آئے کسی مسئلے میں، تو ہماری اولاد دم اور پھونک کر کے یا دعا کر کے ان کے مسئلوں کو حل کروائے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھے، کرنے والی ذات اس اللہ رب العزت کی ہے، بس ذریعہ انسان ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم خود کوشش کریں کہ ہم اس کام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور ہم سے اللہ یہ کام لے۔ اگر نہیں تو کم از کم ہماری اولاد اس مقام تک پہنچائے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔